جس نے آخرت کا سارا خوف دلوں سے نکال لیا، اور آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو عمل درست نہیں ہوگا، پھر عشق رسول وہ شکل اختیار کرے گا۔ کھڑے ہوئے ہیں اور نعت میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، اور شکل دیکھیے تو 12 بجے ہوئے ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نہیں ہے، لیکن عشق رسول کے وہ بلند باغ دعوی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان اور تن اور من اور دھن سب کچھ ابھی نچھاور کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ رسول کا اتباع نہیں کر سکتے، رسول کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے۔ قرآن پر ایمان کے دعوی ہیں، اور قرآن جس شے کو حرام ٹھہرا رہا ہے اسے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخرت کا خوف ہے۔ قرآن مجید میں پہلی وحی جو آئی تھی اقرا، ان 5 آیات کے بعد 3 آیات ہیں، کاش کہ کوئی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس فلسفی کا نام جس نے 2 کتابیں لکھی، کانٹ، کاش کہ کوئی اسے یہ 3 آیات پڑھا دیتا۔ اقبال نے کہا تھا نا نیٹشے کے بارے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اگر کانٹ کہیں ہوتا اور اسے یہ 3 آیات کوئی پڑھا دیتا، کلا ان الانسان لیطغی، انسان میں بغاوت، سرکشی، تعدی، ظلم یہ پیدا ہو ہی جاتا ہے، دست درازی کر بیٹھتا ہے، دوسروں کا حق مار بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ الراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اگر میں انگارہ ہاتھ میں پکڑوں ہاتھ جل جائے گا، اگر زبان پر رکھوں زبان جل جائے گی، جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا، چھالا بھی نہیں پڑے گا، جلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں حرام خوری کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، پھل رہا ہوں، پھول رہا ہوں، پھیل رہا ہوں، میری عزت بڑھ رہی ہے، لوگ میرے سے جھک کر مل رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کما رہا ہوں، سب کو معلوم ہے اسمگلر ہوں، سب کو معلوم ہے بلیک مارکیٹیئر ہوں، لیکن پیسہ ہے میرے پاس، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں اور وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حرام خوری چھوڑوں؟ ہے نا یہ بات؟ دنیا میں ان افعال کا نتیجہ نہیں نکل رہا۔ یہ ہے وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان سرکشی میں، تعدی میں، ظلم میں، غلط کاری میں، حرام خوری میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، بدلہ مل کر رہے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ۔ ایک میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں نہج البلاغہ کا، جو بھی مرتب ہے اس نے حضور کے کچھ خطبات بھی جمع کیے ہیں۔ حضور کا ایک سادہ سا خطبہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایمان بالآخرہ پر کس درجے حضور نے زور دیا ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب کے سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا ان اعمال کا جو کر رہے ہو۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں لازماً بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا۔ اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ زور ہے کلام نبوی میں اس ایمان بالآخرہ کے لیے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آخری پارے کی وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، سارا زور آخرت پر۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ یختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ سارا زور آخرت پر ہے، اس لیے کردار بنتا ہے اس آخرت پر یقین کے نتیجے۔
عمل درست ہوگا اس آخرت پر یقین کے نتیجے میں، تو ایمانیات ثلاثہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو نسبت و تناسب ہے اہمیت کے اعتبار سے، اس کے لیے یہ الجبرے کے فارمولے کی طریقے سے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجئے، علمی، اصولی، نظری، علمی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان باللہ کی ہے، قانونی، فقہی، شرعی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی، اخلاقی، عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی ہے۔ یہ میرا گفتگو کا 5واں باب ختم ہوا۔ اب ہے اہم ترین باب، 6واں باب، ایمان کے 2 درجے۔ یوں تو ایمان کے درجات بے شمار، ایک ایمان میرا اور آپ کا، ایک ایمان ابو بکر اور علی کا رضی اللہ تعالی عنہما، کوئی نسبت و تناسب ہے؟ کتنے درجے ہوں گے؟ وہ درجات گنے نہیں جا سکتے، ناممکن۔ لیکن جان لیجئے کہ ان کو 2 بڑے بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر دیں گے۔ ایک ایمان ہے قانونی ایمان، اسی کے لیے ایک اصطلاح ہے اسلام۔ ایک ایمان ہے حقیقی ایمان، جس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے یقین۔ ان 2 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، تصدیق میں نے کہا تھا ایمان کے معنی تصدیق۔ تصدیق ایک ہے زبان سے، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے مان لیا جو خبر آپ دے رہے ہیں، میں نے قیامت کو مانا، بعث بعد الموت کو مانا، اللہ کو مانا، اس کے اسماء کو مانا، اس کی صفات کو مانا، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، پھر یہ چوڑا ہو، چمار ہو، کسے باشد، آج یہ جملہ زبان سے نکالے، وہ دفعتاً کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ کوئی یہاں لمبا چوڑا سفر نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے ریچولز نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی رسومات کا سلسلہ نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہہ دے اور اقرار باللسان، ہم اسے مسلمان مان لیں گے، الا یہ نوٹ کر لیجئے، مغالطہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، الا یہ کہ بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ کوئی ایسی بات بھی مانتا ہے جو اسلام کی یا حضور کی دی ہوئی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جب یہ معلوم ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں بھائی تم مسلمان نہیں ہوئے، اس کا نام تکفیر ہے، پھر اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ مثال دوں آپ کو، ایک شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہو گیا مسلمان۔ بعد میں کہتا ہے میں نے آخرت کا اقرار کب کیا تھا؟ میں نے تو اللہ کو مانا، رسول کو مانا، یہ آخرت تو میں نے نہیں مانی۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ اس کو مسلمان مانیں گے کہ نہیں؟ یہ تکفیر ہے۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے، صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر اسے مسلمان مانا جائے گا۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ آخرت کا منکر ہے، اب اس کی تکفیر ہو جائے گی کہ نہیں تو مسلمان نہیں ہو، کافر۔ بالکل اسی طرح جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی شخص جو کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس وقت تک وہ مسلمان مانا جائے گا۔ لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے جیسے خبر آخرت کی دی، ویسے ہی خبر اپنی نبوت کی اختتام اور تکمیل کی دی۔ تو یہ جو ہے اسلام یا ایمان قانونی، اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے۔ اس کی بنا پر ہم دنیا میں کسی کو مسلمان مانتے ہیں، لیکن ایک ہے تصدیق دل سے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دل سے تصدیق ہوگی تو حقیقی ایمان ہوگا۔ اگر دل سے تصدیق نہیں ہے، زبان سے تصدیق ہے، تو اسلام تو ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے۔ اچھا، دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ آج تک بھی، آج کیا تاریخ ہے؟ 12 دسمبر
1985 تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے نا. تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے اس میں دل کی بات زیر بحث نہیں آئے گی. بات سمجھ رہے؟ مجبوری ہے ہماری. وی کانٹ نو اٹ, وی کانٹ ویریفائی اٹ. ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے دیکھیے کوئی ہندو کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے, وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں؟ داڑھی بھی رکھے گا خوب, نماز سیکھ کے آئے گا, ختنہ کرا کے آئے گا, تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور